بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. اللهم اغفر لشيوخنا ولمشايخهم ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة أمرنا وثبت أقدامنا وتوفنا مسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به، ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى. اما بعد، تو جیسا کہ اس سے پہلے والے درس میں بتائے تھے کہ اس کے بعد جو ہے ہم لوگ رمضان سے متعلق کچھ مسائل اور احکام کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. تو جس کتاب کو اس کے لیے منتخب کیے ہیں اس کا نام التعلیق المقنع ہے. التعلیق المقنع علی زاد المستقنع. یہ ہم لوگوں کے شیخ جن سے ہم نے خود یہ کتاب پڑھا الحمدللہ، جن کا نام دکتور منصور بن محمد الثقعوب حفظہ اللہ ہے، جنہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی اور اس کتاب کی شرح کیے ہیں. اور ایک طالب علم کے لیے افضل یہی چیز ہے کہ وہ اپنے شیخ کی شرح سے پڑھایا کرے اور شیخ کے شرح کو ترجیح دے، شیخ کے شرح کو ترجیح دے دوسرے کے شرح میں. ہاں، دوسرے کے بھی اس سے استفادہ کرے، لیکن ایک طالب علم کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ جو ہے اپنے شیخ کا جو شرح ہے اسی کو جو ہے پڑھائے. اس میں اگر کوئی جوڑنے یا تعلیق لگانے کی ضرورت ہو تو لگائے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو کتاب ہے زاد المستقنع، یہ حنبلی مذہب کی ایک جامع کتاب مانی جاتی ہے. یہ حنبلی مذہب کی جامع کتاب مانی جاتی ہے. کافی عمدہ کتابوں میں سے مانی جاتی ہے، اور جو لوگ فقہ پڑھنے والے ہیں وہ لوگ اس کتاب کو اچھے سے جانتے ہیں. یہ کتاب فقہ میں سب سے پہلے ذکر افضل کتابوں میں سے مانی جاتی ہے. افضل کتابوں میں سے یہ کتاب مانی جاتی ہے. اور یہ کتاب جو ہے اس میں شیخ رحمہ اللہ، یعنی جو مؤلف ہے، تو انہوں نے جو ہے بہت زیادہ اس کو مختصر لکھا ہے، اور حنبلی مذہب کی جتنے قول ہیں، یعنی اب حنبلی مذہب کے طور طریقے کہ ایسا کرنا ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسے ہی اس کو لکھا. اور اس کو ہی جو ہے کئی لوگ شرح بھی کیے ہیں، جس میں شیخ محمد بن صالح العثیمین بھی رحمہ اللہ بھی ہے. ان کی جو ہے کتاب ہے شرح الممتع. یہ کتاب اسی کی شرح ہے. اور یہ جو کتاب ہم لوگ لے کر کے جس سے یہ کریں گے انشاءاللہ، اور جو مسئلہ
راجح معلوم ہوگا وہی کو انشاءاللہ کیا ہے ترجیح دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو یہ کتاب تو بہت بڑی ہے، لیکن اس کا جو حصہ ہم لوگ لے کر کے چلے وہ کتاب الصیام ہے، کیونکہ رمضان سے تعلق رکھنا کتاب الصیام سے چلتا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو دوسری چیزوں میں بھی بحث کی جائے گی، جیسے اعتکاف ہو گیا، ٹھیک ہے، اور بھی جو چیزیں ہیں وہ سب کے بارے میں بھی انشاءاللہ۔ تو کتاب الصیام، صیام صوم کی جمع ہے، صیام صوم کی جمع ہے، جس کا مطلب رک جانا، اپنے آپ کو روک لینا، کسی چیز سے منع کر لینا، یہی کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انی نذرت للرحمن صوما، مریم علیہ السلام کا قول، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کے قول نقل کرتے ہوئے کہ وہ کہتی ہے انی نذرت للرحمن صوما، کیا ہے وہ کہتی ہے اپنے قوم والوں سے کہ یعنی کہتی ہے انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے جو ہے آج کے دن صوم رکھا ہے، روزہ رکھا، میں نے وہی چپ رہیں گے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو کیا ہے آج کے دن ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ ایسے ہی زکریا علیہ السلام بھی جب روزہ رکھے تھے، جب اللہ تعالیٰ کو بولے تھے اللہ تعالیٰ میرے لیے جو ہے اجعلنی آیہ، میرے لیے ایک نشانی کر دیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ دیے تھے کیا 3 دن یہ کرو، چپ رہنا ہے تمہیں، جس کو آج کے ہندو بھی مانتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں اپاس وغیرہ ایسے کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ دیے تھے کیا کہ 3 ایام الا رمضان، قال رب اجعل لي آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمضان، اللہ تعالیٰ میرے لیے نشانی بنائی ہے، تو نشانی کیا رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کسی سے بات نہیں کرنا، کسی سے بات نہیں کرنا 3 دن تک، اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو اشارے سے کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی جو ہے صوم کا مطلب ہے، رک جانا کسی چیز سے بھی رک جانا، اس کو صوم کہتے ہیں لغت میں۔ جہاں تک شریعت میں صوم کا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خاص چیزوں سے کچھ وقت کے لیے رک جانا، خاص چیزوں سے کچھ وقت کے لیے، اور وہ بھی خاص لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے، جیسے جو بالغ نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے فرض، اور جیسے عاقل نہیں ہے اس کا تو اس کے لیے نہیں ہے، ویسے ہی کوئی جو ہے بہنگوں سے اس کے لیے نہیں ہے۔ تو خاص چیزوں سے خاص وقت کے لیے، کچھ وقت کے لیے خاص لوگوں کے اوپر جو ہے یہ چیز ہے، خاص چیزوں سے رک جانا، خاص وقت ایک متعین وقت ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے رک جانا، اسی کو صوم کہتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کہ جو حلال تھی اس چیز سے بھی آدمی رک گیا، اس چیز سے بھی آدمی رک گیا۔ کب سے کب تک؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر کے یعنی فجر کے وقت سے کب تک؟ غروب شمس تک، سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے ڈوبنے تک، تب تک کیا ہے جو حلال چیز تھی اس سے رک جانا اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس کے جو مشروعیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت میں بتایا ہے
اس کی دلیل دیتے ہیں. فَمِنَ الْكِتَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن سے یہ دلیل ہے اس کے واجب اور اس کے مشروع اور شریعت میں ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر جو ہے روزے کو لکھ دیا گیا ہے، تم لوگوں کے اوپر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر لکھ دیا گیا تھا، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر لکھ دیا گیا تھا. یعنی روزہ صرف ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، روزہ ساری قوموں کے لیے، ساری امتوں کے لیے ہے. سب کوئی روزہ رکھتے تھے، ہم لوگ بھی روزہ رکھیں گے. اور انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے سے رمضان گزارنے کی، اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو کیا ہے، تمہارے اوپر بھی فرض کر دیا گیا، تم سے جو پہلے تھے ان پر بھی فرض کر دیا گیا. لعلکم تتقون، بس ایک ہی مقصد ہے، لعلکم تتقون کیا ہے، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے. بس یہی جو ہے مقصد ہے، یہی مقصد ہے کہ تم جو ہے متقی پرہیزگار بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے. تقوی کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود بہت اچھی تعریف کہتے ہیں کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرنا. فعل کل ما یؤمر، متقی کون ہے؟ تقوی کہتے کس کو ہے؟ کہ کوئی بندہ متقی کب کہلائے گا؟ کہتے ہیں کہ ہر وہ کام کرنا جس کا حکم دیا گیا ہے. وَتَرَكَ كُلَّ مَا نُهِيَ، اور ہر وہ کام سے رک جاتا ہے، ہر اس کام کو جو چھوڑ دیتا ہے جس سے روکا گیا ہے. یہ تقوی ہے، اور دعا کرتا ہے کہ رب اس کا قبول کر لے. یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرنا، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا. وَمِنَ السُّنَّةِ، اور کیا ہے، اب سنت سے دلیل دے رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے. تو حدیث بھی سنت ہوتی ہے نا. ہاں، پہلے کے لوگ سنت مطلب حدیث سمجھتے تھے، آج لوگ کیا ہے فرق کرتے ہیں، ورنہ سنت اور حدیث پہلے لوگ کی مانتے تھے. کیا ہے؟ حدیث سے بہت ساری حدیثیں ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی حدیث یہاں شیخ حفظہ اللہ جو ہے ہم لوگ کے استاد وہ نقل کیے ہیں، وہ حدیث جبریل ہے. حدیث جبریل ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو آ کر کے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایک بندہ مسلمان کب بنتا ہے؟ تو کہتے ہیں اسلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے، الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اور دوسری روایت میں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، تم اس چیز کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور کیا ہے، اللہ کے محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور کیا ہے، تم نماز پڑھو. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرو. وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو. یہی رمضان کے روزے رکھنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے.
رمضان کے روزے رکھنے سے آدمی مسلمان رہتا. وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، اور آخری چیز کہتے ہیں کیا؟ حج کرو. تو یہ 5 اسلام کے بنیاد ہیں. جیسے کہ دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے. اسلام مبنی ہے 5 چیزوں میں. اسلام کی عمارت جو ہے 5 چیزوں میں ٹکی ہوئی ہے. کیا کیا؟ کہتے شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. پہلے وہی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رمضان. نماز، زکوٰۃ اور کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا. رمضان کے روزے رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ قد جاء رسولک الیہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رسول یعنی آپ جس کو پیغام دے کر کے بھیجے تھے، دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجے تھے، وہ ہم لوگ کے پاس آیا. وزعم ان اللہ ارسلک، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ ارسلک، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا؟ بہت سارے سوال. کہتا ہے کہ انی متشدد علیک فلا تجعل فی نفسک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت آپ سے تشدد کرنے والے ہیں، تو فلا تجعل علی فی نفسک، تو کچھ میرے بارے میں برا مت سوچیے. حق جاننے آئے ہیں بس. بہت کچھ پوچھتا ہے، تو اس میں سے کیا چیز پوچھتا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کا رسول کہتا ہے، آپ کا جو ہے دعوت دینے والا جس کو آپ دعوت دینے کے لیے بھیجے وہ کہتا ہے کہ کیا ہے؟ ہم لوگ کے اوپر جو ہے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ کہتے ہیں نعم، ہاں، ای واللہ، ہاں، اللہ کی قسم اللہ نے ہی حکم دیا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا رسول کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے زکوٰۃ ہے، جو کیا ہے؟ جو لوگ امیر ہیں ان سے لیا جائے گا، اور جو لوگ غریب ہیں ان کے پاس جا کر کے دے دیا جائے گا. اللہ امرک بہذا، کہتے ہیں نعم، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. وزعم رسولک، اور آپ کا جو ہے جس کو آپ دعوت دینے کے لیے بھیجے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا ہے؟ ان علینا صوم سنتنا، کیا ہے؟ ہمارے اوپر جو ہے سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں، یعنی رمضان کے روزے ہیں. انشودک باللہ اللہ امرک بہذا، ہم اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کے کہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ کہتا ہے ہاں. اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ فہل علیہ غیرہ، کیا میرے اس کے علاوہ بھی اور ہے میرے اوپر روزہ؟ کہتے ہیں کہ لا الا ان تطوع، نہیں، فرض نہیں ہے، اگر نفل کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. تو کیا ہے؟ جب سب کچھ بات کر لیا تو چلیے آتا ہے، اور کہتے ہیں لا ازید علی ھذا ولا انقص منہن، نہ ہی اس میں زیادتی کریں گے نہ ہی کم کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟
من اصر ان ينزل الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. الگ الگ حدیث ہے. کیا ہے جو چاہتا ہے کہ جنتی کو دیکھے تو اس کو دیکھ لے. تو بہت ساری دلیلیں روزے کی فرض کی بھی ہے. اچھا، جیسے کہ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں آگے. اور ایک چیز جو ہم لوگ کے شیخ کہتے ہیں حفظہ اللہ، والاجماع، اجماع کے بارے میں. اجماع سے بھی یہ ثابت ہے، جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. اجماع کو امام ابن تیمیہ میں نقل کیا ہے مجموع الفتاوی میں. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، یعنی مصنف جو ہے کہتے ہیں یجب صوم رمضان برؤیت ہلالہ. کیا ہے؟ رمضان کے روزے واجب تب ہوتے ہیں جب آدمی ہلال یعنی چاند کو دیکھ لے. جب آدمی اس کے چاند کو دیکھ لے، یعنی اس مہینے کے چاند کو دیکھ لے. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے سب اس کو مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. کیا ہے؟ تم لوگ اس کو دیکھ کر کے روزہ رکھو، یعنی چاند کو دیکھ کر کے روزہ رکھو، روزہ رکھنا شروع کرو. وافطروا لرؤیتہ، اور کیا ہے؟ افطار کرنا ہے تو اس کو دیکھ کر کے افطار کرو. یعنی روزہ توڑنا ہے، روزہ مکمل کرنا ہے، عید منانی ہے تو کس کو دیکھ کر کے مناؤ؟ اسی کو دیکھ کر کے، چاند کو دیکھ کر کے. اس کے بعد کہتے ہیں فَإِن لَمْ يُرَى مَا سَحْوٍ لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ أَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ. کیا ہے؟ اگر نہیں دیکھے، چاند کو نہیں دیکھے، جیسے بہت زیادہ کیا ہے دھول ہو گیا، یا بہت زیادہ جو ہے بادل ہے، اس وجہ سے 30ویں رات کو نہیں دیکھ سکے، 30ویں رات کو نہیں دیکھ سکے تو کیا ہے؟ اصبحوا مفطرین. تو کیا ہے؟ وہ لوگ سب کے سب جو کیا کریں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ وہ یوم شک ہے. کیا ہے؟ یوم شک ہے، یعنی شک کا دن ہے. وہ دیکھے ہی نہیں. ہاں 30 مکمل 30 والا رات ہو گیا ہے، چاند دیکھنے گئے، وہ اس والا دن نہیں دکھا. اس کے بعد والے دن سے کیا ہے؟ اب کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے. اگر نہیں بھی دکھا تو بھی جو ہے روزہ رکھیں گے، کیونکہ 30 دن جو ہے اس کا مکمل ہو گیا شعبان کا. اب شروع ہوگا کیا؟ رمضان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الشہر 29 و 30. کیا ہوتا ہے؟ مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. جی. وَإِنْ حَالَ دُونَهُ غَيْمٌ أَوْ قَطَرٌ فَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ يَجِبُ صَوْمُهُ. کیا ہے؟ ہاں اگر کوئی بیچ میں کچھ آ گیا، جیسے بادل آ گیا یا بارش ہونے لگ گئی، موسم صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں یجب صومہ. تو کیا ہے؟ تب روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. وہی چیز کو اپنائیں گے. یعنی اگر 29 کا یہ ہے، 29 کے رات میں دیکھنے کے لیے گئے، یعنی اس کے بعد 30واں شروع ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی 29 مکمل ہو گیا، 30ویں دن دیکھنے کے لیے گئے. اگر 30ویں دن دیکھنے کے لیے گئے تو کیا ہے؟ چاند نہیں دکھا تو کیا ہے؟ 30واں جو دن ہے اس دن بھی شعبان ہوگا، شعبان مانا جائے گا. اب یہاں 30ویں دن دیکھنے کے لیے جائیں گے، اگر نہیں دکھا ہے چاند تو کیا کریں گے؟ اس کے بعد جو ہے رمضان کا روزہ رکھیں گے.
یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، یہی جمہور کا قول ہے، اور اس کو ابن تیمیہ اور ابن مفلح نے یہ کیا ہے. اور یہ جو قول نقل کیے ہیں یہ صرف ایک روایت میں ملتی ہے امام احمد کے، جیسے کہ ہم بولے کہ یہ حنبلی مذہب کے کتابوں میں سے ہے، تو انہی کا مسئلہ زیادہ آئے گا اس میں. وَإِن رُؤِيَ نَهَارًا فَهُوَ اللَّيْلَةُ الْمُقْبِلَةُ. اچھا، دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں وَإِن رُؤِيَ نَهَارًا فَهُوَ اللَّيْلَ الْمُقْبِلَةُ. اگر دن میں دکھا، اگر دن میں دکھا ہے، دن کے وقت میں دکھا ہے، تو وہ جو ہے جو گزر گیا ہے اس کا ہوگا. اگر دن میں دیکھے ہے تو جو آئے گا اس کا ہے، ہاں جو آئے گا اس کا ہے، یعنی جو دن آ رہا ہے اس کا ہے. اور دلیل کے طور پہ جو ہے حفظہ اللہ ہم لوگ کے نقل کرتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جاءنا کتاب عمر ونحن بخانق طین. ہم لوگ جو ہے حضرت عمر کی کتاب ہمارے پاس پہنچی. ان الاہل بعضها اعظم من بعض، کہ چاند ایک کے بعد ایک جو ہے بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ لِأَوَّلِ النَّهَارِ. اگر تم لوگ پہلے یہ دیکھ لو، یعنی دن کے وقت میں دیکھ لو، یعنی دن کے پہلے حصے میں اگر تم لوگ چاند دیکھ لو، فَلَا تُفْطِرُوا، تو کیا ہے افطار نہیں کرو. حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ، یعنی کیا ہے فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا أَحَلَّا بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً. تو تب تک جو ہے افطار نہیں کرو یا روزہ نہیں رکھو جب تک کہ دو گواہ نہیں مل جائے، جو یہ کہے کہ ہم لوگ کیا ہے رات کو جو ہے ہم لوگ دیکھے تھے. تو کوئی اگر 29ویں رات کو دیکھتا ہے، 29ویں تاریخ کو دیکھتا ہے، تو اس کو، یعنی 29واں تاریخ ہے آج، 29واں تاریخ کے چاند کو ابھی دیکھا ہے، ابھی نہیں 29واں تاریخ کا دن چل رہا ہے، چاند کو دیکھا، تو کل سے جو ہے اس رمضان مانا جائے گا، کل سے رمضان مانا جائے گا. اب دوسرا قول اس میں یہی بات ہے کہ اس کو جو ہے کہ جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نقل کہتے ہیں کہ ان المعتبر فی ذلک هو اختلاف المطالع و اتفاقها فمتى روی فی بلد فإنه یجب علیہم الصوم. کہ جب یہ دکھ گیا ہے، چاند دکھ گیا ہے، تو کیا ہے ان پر روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. یعنی ابھی دکھا ہے تو یہ قول کیا گزرا کہ ابھی دکھا ہے تو کل سے روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی دکھا ہے تو ابھی سے روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا. دوسرا قول یہی ہے. وَإِن رہا، لیکن صحیح بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 29ویں اس میں دیکھا ہے، 29ویں تاریخ کے دن میں دیکھا ہے، پہلے یعنی دن کے پہلے حصے میں، تو وہ جو ہے کل ہی کا یہ مانا جائے گا. اگر اس کے رات میں بھی اگر دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے رات میں بھی دیکھتا ہے، مغرب کے ٹھیک بعد میں دیکھ لیتا ہے، تو اس کے بعد ہی سے جو ہے رمضان مانا جائے گا، ورنہ نہیں. وَإِن رَآهُ أَهْلُ بَلَدٍ لَزِمَ النَّاسَ كُلَّهُمْ الصَّوْمُ.
کہتے ہیں کہ اب یہاں ایک قول نقل کرتے ہیں، کیا ہے؟ اگر ایک شہر والے اگر دیکھ لے، شہر والوں میں سے کچھ لوگ دیکھ لے، یا ایک شہر والوں میں سے ایک کوئی دیکھ لے، تو سب کے اوپر جو ہے روزہ رکھنا واجب ہے، سب کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے، سب کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ یہاں اختلاف ہے بہت زیادہ، کیا کہتے ہیں کہ سب کے اوپر روزہ رکھنا یعنی اس شہر کے سب کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے، لیکن ہم لوگ کیا مانتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے ایک چاند ہوگا، ایک ملک کے لیے ایک چاند ہوگا، اور ہر ملک کے لیے الگ الگ چاند ہوگا، ہے نا؟ تو وہ لوگ اپنے اپنے چاند لے کر کے روزہ رکھیں گے اور عید منائیں گے، یہی صحیح مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، واللہ اعلم۔ وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ، اور روزہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے، عادل بندہ ہے، سچا بندہ ہے، اس کو دیندار مانا جاتا ہے، تو وہ اگر کہہ دیا ہے کہ ہم دیکھے ہیں تو اس کی بات مان لی جائے گی، اس کی بات مان لی جائے گی، اور اس کے بعد سب روزہ رکھیں گے۔ وَلَوْ أُنْثَىٰ، کہتے ہیں اگر عورت بھی ہو تو بھی، یعنی کوئی اگر عورت بھی دیندار عورت ہے، سچ بولنے والی عورت ہے، جھوٹ نہیں بولتی ہے، وہ بھی اگر دیکھ کر کے دیکھے اور بولے کہ ہم دیکھے ہیں چاند، تو روزہ یا رمضان روزہ رکھا جائے گا یا عید منائی جائے گی۔ ہاں، عید کے لیے کچھ لوگ شرط کرتے ہیں کہ 2 گواہ ہونا، عید کے لیے 2 گواہ ہونا، کیونکہ عید جو ہے یعنی روزہ تو رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایک کو غلطی ہوئی ہے تو کیا ہے، ہم سے غلطی نہیں ہوگی، کیا ہے، اگر ہم روزہ رکھ کر نیت کر کے روزہ بھی رکھ لیے تو کیا ہے، اگر اس دن رمضان نہیں بھی ہوا تو کیا ہے، ہم کو نفل کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر عید کے بارے میں 2 کیوں شرط لگاتے ہیں؟ کیونکہ اگر ایک بندہ سے غلطی ہو گیا اور سب کے سب جو ہے افطار کرنے لگ گئے، یعنی روزہ توڑ لی، عید منانے لگ گئے، تو کیا ہے، ایک روزہ رہ جائے گا اور یہ صحیح نہیں ہوگا، تو اس لیے 2 شرط بناتے ہیں، وہ آئے گا انشاءاللہ۔ فَإِن صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ 30 يَوْمًا فَلَمْ يُرَ الْهِلَالَ أَوْ صَامُوا لِأَجْلِ غَيْمٍ لَمْ يُفْطِرُوا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کے گواہی سے روزہ رکھے ہیں، ایک آدمی کے گواہ سے روزہ رکھے ہیں، یعنی ایک آدمی بولا تھا کہ ہم چاند دیکھے ہیں، تو سب کے سب روزہ رکھنے لگ گئے، ٹھیک ہے، سب کے سب روزہ رکھنے لگ گئے، اور اب کیا ہے، مکمل جو ہے 30 روزہ ہو گیا، لیکن پھر بھی جو ہے چاند نہیں دکھا، ہاں، پھر بھی جو ہے چاند نہیں دکھا، تو کہتے ہیں کہ پھر بھی جو ہے وہ لوگ عید نہیں منائیں گے، روزہ رکھیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے، چاند کی جگہ اور کچھ اور دیکھ لیا ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا قول یہ بات ہے کہ اگر چاند نہیں دیکھے بھی ہے، 30 دن پورا روزہ رکھ لیے ہے، تو کیا ہے، افطار کر سکتے ہیں، جس کو شیخ عثیمین نے بھی اختیار کیا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، وَمَنْ رَأَى وَحْدَهُ هِلَالَ رَمْضَانَ وَرُدَّ قَوْلُهُ أَوْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالَ صَامَ۔
کیا ہے، کوئی بندہ رمضان کا چاند دیکھا ہے اور جا کر کے بتاتا ہے، لیکن اس کا قول مردود کر دیا جاتا ہے، لیکن نہیں تم سے غلطی ہوا ہوگا، لیکن وہ بندہ دیکھا ہے تو کیا ہے، یا شوال کا یہ دیکھا، چاند دیکھا، شوال کا چاند دیکھا یعنی عید کا چاند دیکھا، تو کیا کرنا ہے، اس کو صوم روزہ رکھنا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم یوم یصوم الناس، روزہ کب ہوگا، جب روزہ رکھا جائے گا جب سب لوگ روزہ رکھیں گے، تو جب سب لوگ روزہ رکھیں گے تو آپ کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، آپ کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، بھلے ہی آپ جو ہے رمضان کا چاند دیکھیں یا پھر کیا ہے عید کا چاند دیکھیں، جیسے سب کر رہے ہیں ویسے ہی کرنا پڑے گا، اس کے لیے جماعت ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک قول کیا ہے کہ نہیں، اگر خود دیکھا ہے تو اس کے اوپر یہ جو ہے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اگر رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان پہلا قول ہی مضبوط رکھتا ہے حدیث کے روشنی میں کہ اس کو جو ہے روزہ رکھنا پڑے گا لوگوں کے ساتھ، تاکہ اختلاف نہیں، مار پیٹ نہیں ہو جائے۔ وَيَلْزَمُ الصَّوْمُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ قَادِرٍ، آپ کیا ہے کہتے ہیں کہ سب کے لیے لازم ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے جو مکلف ہے اور قدرت رکھتا ہے، روزہ ہر مسلمان کے لیے، مکلف کے لیے اور جو قدرت رکھتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا لازم ہے، واجب ہے۔ کون کون ہیں وہ لوگ؟ شیخ حافظہ اللہ گناتے ہیں، الاسلام، پہلی چیز کیا ہے، اسلام ہونا، اسلام نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے تو روزہ کا ثواب نہیں ملے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کچھ غیر مسلم رکھنا چاہتے ہیں تو تالیف قلب کے لیے ان کو رکھنے دیا جائے گا۔ اور کیا ہے، تکلیف میں کہتے ہیں دو چیزیں آتی ہیں، یعنی مکلف کون ہے، جس کو جو ہے روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے گا، وہ بلوغ ہے، بالغ، یعنی کوئی بچہ بالغ ہو گیا ہے، بچہ بالغ ہے تو اس کو رکھنا واجب ہے، اگر نہیں رکھتا ہے تو گناہ ہوگا، فرض چھوڑ رہا۔ اور کیا ہے، العقل، عاقل کا بھی رکھنا، یعنی جس کا عقل ہے، جس کا عقل ہے اس کو بھی رکھنا ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی کا اگر عقل صحیح نہیں ہے، پاگل ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اور کیا ہے، جیسے کہ دلیل کہتے ہیں شیخ حفظہ اللہ، ورفع القلم عن ثلاثہ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر کچھ نہیں لکھتے، گناہ ان لوگوں کا لکھا نہیں جاتا۔ کون کون ہے؟ مجنون ہے اس میں سے، جب تک کہ اس کو عقل نہیں آ جائے، اور کیا ہے، سویا ہوا بندہ جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، اور کیا ہے، وہ بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، القدرۃ علی الصیام، کیا ہے، کہتے ہیں روزہ رکھنا، یعنی قدرت ہونا چاہیے، روزے میں قدرت ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کے پاس قدرت ہے تو رکھیے، اگر قدرت نہیں ہے تو کیا ہے، رکھنا واجب نہیں ہے، رکھنا واجب نہیں ہے، جتنا ہو سکے رکھنا چاہیے، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کہ کسی کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یا پھر بوڑھے ہو چکے ہیں تو روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ مسکین کو کھانا کھلا دیں گے، جی، ہر دن ایک روزہ کے بدلے میں مسکین کو کھانا۔ وَإِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ وَجَبَ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ عَلَى كُلِّ مَنْ صَارَ فِي أَثْنَائِهِ أَهْلًا لِوُجُوبِهِ، کہتے ہیں کہ اگر
دن کا ایک حصہ گزر گیا ہے، یعنی دن جو ہے یعنی کیا ہے، دن ہو ہی گیا ہے، دن ہو ہی گیا ہے، عصر یا ظہر کا وقت ایسا چل رہا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ کل جو ہے چاند دکھ گیا تھا، کل جو ہے چاند دکھ گیا تھا، تو کیا ہے، چاند دکھ گیا تھا رمضان کا، تو روزہ رکھنا ہے اب۔ وجب الامساک، تو کیا ہے، آپ جو ہے روزہ رکھنا پڑے گا، آپ جو ہے کھانا پینا بند کرنا پڑے گا، اور کہتے ہیں کہ اس کا قضا دینا پڑے گا، اور اس کا قضا دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں دو چیز بیان کی ہے کہ اگر معلوم چلا ہے دن کے دوپہر میں، سمجھ لیجیے آپ کو معلوم چلا ہے، تو کیا ہے، دوپہر سے ہی روزہ رکھنا شروع کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد کیا ہے، دوسری چیز کہ قضا بھی دینا پڑے گا، قضا بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جو دوسرا قول ہے کہ وہ لوگ جو ہے جب معلوم چلا آپ کو کہ کل جو ہے چاند دکھ گیا تھا، آپ روزہ رکھنا ہوگا، تو صرف اور صرف روزہ رکھنا ہوگا، قضا دینے کی ضرورت نہیں ہے، قضا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک عذر ہے، کیونکہ وہ عذر ہے۔ یہی ابن تیمیہ اور سعدی رحمہم اللہ کا قول ہے۔ تو کیا کرنا پڑے گا، ایک آدمی کو اگر دوپہر میں پڑتا ہے، ظہر یا عصر کے قریب پتہ چلتا ہے، تو کیا کرے گا، آدمی جب پتہ چلا ہے تبھی سے جو ہے روزہ رکھنا شروع کرے گا، تبھی سے روزہ رکھنا شروع کرے گا، اور اس کو جو کھایا پیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا رزق مانے گا، رزق مانے گا۔ جی، ومن افطر لکبر او مرض لا یرجى برؤه اطعم لكل یوم مسکین۔ کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کیا ہے روزہ نہیں رکھا ہے، وجہ کیا ہے، بہت جو ہے بوڑھے ہو چکے ہیں، اب روزہ رکھا نہیں جاتا، یا کیا ہے مریض ہے، اگر روزہ رکھے تو جان جانے کی ہے، کھانا پڑتا رہتا ہے تاکہ طاقت رہے، یا کیا ہے دوائی لینا پڑتا ہے ہر 1-2 گھنٹے کے بعد، ٹھیک ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو کیا ہے ہر دن جو ہے اطعم لکل یوم مسکین، ہر دن جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ کتنا کھانا ہوگا، نصف سا ہوگا، نصف سا ہوگا، یعنی کتنا، ایک سا ہم لوگ کتنا مانتے ہیں، اگر ایک سا اگر مانے کتنا ہے، 2.5 کلو ہے نا، تو آدھا سا کتنا ہوگا، آدھا سا کتنا ہوگا، یعنی 1 کلو 250 گرام، ٹھیک ہے، اتنا اس کے لیے مسکین کو دینا، کھانا کچھ بھی دے سکتا ہے، کھانا وغیرہ وغیرہ پکا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ پکا کے دیں گے، یعنی چاول بھی دے سکتے ہیں، آٹا بھی دے سکتے، ایسے ہی۔ وَيُسَنُّ لِمَرِيضٍ يَضُرُّهُ، کیا ہے، اب مریض کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی مریض ہے، اس کے لیے سنت یہی ہے اور اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ جو ہے افطار کرائے، وہ جو ہے افطار کرائے، یعنی خود بھی افطار کرے، یعنی روزہ نہیں رکھے، اور ہر دن جو ہے مسکین کو کھانا دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کیا ہے اگر کوئی مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو کیا ہے دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں اس کو مکمل کر لے، جیسے کہ آ رہا ہے وَلِمُسَافِرٍ يَقْصُرْ، اور جو مسافر جو قصر کرتا ہے
تو اس کے لیے بھی وہی ہے کہ سنت اور افضل یہی ہے کہ وہ کیا کرے، روزہ نہیں رکھے، ورنہ اگر روزہ رکھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سمجھتا ہے کہ یہ افضل ہے تو اس میں کوئی افضلیت نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں بھی فرماتے ہیں لیس من البر الصوم فی السفر، لیس من البر الصوم فی السفر، نیکیوں میں سے نہیں ہے کہ آدمی روزہ سفر میں رکھے، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی تو ہے روزہ رکھنے کی لیکن افضل نہیں ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ بہت زیادہ نیکی کما لیں گے، بہت زیادہ تیر مان لیں، نہیں، جب رخصت ملی ہے تو رخصت لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نہیں روزہ رکھتے ہیں، اگر مسافر ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ وَإِن نَوَى حَاضِرٌ صَوْمَ يَوْمٍ ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ فَلَهُ الْفِطْرُ، کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی نیت کر لیا اور روزہ رکھنے کے وقت جو ہے وہ حاضر تھا، یعنی مقیم تھا، ایک جگہ میں تھا، سفر شروع نہیں کیا تھا، لیکن پھر جو ہے یہ دن گزرنے کے بعد تھوڑی دیر میں کے بعد جو ہے یا پھر دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد کیا ہے سفر کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہے فلاح الفطر، اس کے لیے افطار کرنا ہوگا، یعنی کیا کرے گا وہ بندہ روزہ نہیں رکھے گا لیکن روزہ رکھ بھی سکتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ یہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر روزہ نہیں رکھا تو اس کا قضا کرے گا، ایک دن روزہ رکھ لے گا۔ اب کیا ہے وَإِنْ أَفْطَرَتْ حَامِلٌ أَوْ مُرْضِعٌ خَوْفًا عَلَىٰ أَنفُسِهِمَا قَضَتَاهُ فَقَطْ وَعَلَىٰ وَلَدَيْهِمَا قَضَتَاهُ وَأَطْعَمَتَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا۔ اب یہاں صورت بتاتے ہیں کہ کوئی حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی ہے، تو وہ کیا کرے کہ اگر ڈر ہے کہ حمل گر سکتا ہے یا کیا ہے اپنے اوپر ڈر ہو حاملہ کو یا دودھ پلانے والی کو، تو کیا کرے وہ جو ہے روزہ نہ رکھے اور اس کے اوپر کوئی قضا بھی نہیں ہے اور کفارہ بھی نہیں ہے، لیکن کیا کرے ہر دن جو ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ہاں اگر دوسری صورت یہ ہو گئی کہ اگر بچے کے اوپر جو ہے ڈر ہے، بچے کے اوپر ڈر ہے اور اگر روزہ نہیں رکھتی ہے تو اس کا قضا کرنا واجب ہوگا، اور کیا ہے ہر دن کے لیے مسکین کو جو ہے کھانا دینا پڑے گا، وہی آدھا سا یعنی 1 کلو 25 گرام، ٹھیک ہے۔ تو یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہوگا تو اللہ تعالیٰ موقع دیے تو پھر انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔